بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ، اس بار ہم اس چیپٹر کا تیسرا حصہ پڑھیں گے جس میں بجلی کے کڑک کے وقت کیا احتیاط کریں گے اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے معلومات ہمیں یہ ہے کہ کھلے میدان میں یا درخت کے نیچے کھڑے نہ رہے یا اونچے مقام یا درخت پر نہ چڑھے۔ دیکھیے، ہمیں اس جگہ پر نہیں رہنا ہے جہاں پہ اونچائی موجود ہو، چاہے وہ درخت ہو یا میدان ہو یا درخت کے نیچے ہو۔ دوسرا، بجلی کے کھمبے، ٹیلی فون کے کھمبے، ٹاور وغیرہ کے قریب کھڑے نہ ہوں۔ دیکھیے، ہمارے سڑکوں پہ جو روشنی کے لیے کھمبے لگائے جاتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ ٹیلی فون بوتھ کے کھمبے ہوتے ہیں اور جو لال کلر کے جو کھمبے ہوتے ہیں اس کے قریب بھی جو بجلی کا میٹر وغیرہ لگا ہوتا ہے اس کے قریب بھی بالکل ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تیسرا، دیہات، کھیت، صحن، باغ اور مکان کے اطراف کے تار کے کمپاؤنڈ کو نہ چھوئے۔ دیکھیے، جو دیہات وغیرہ ہوتے ہیں وہاں لمبے لمبے تار آپ کو دکھائی دیں گے آسمان کی طرف، اس کو بالکل ہی ہمیں ٹچ نہیں کرنا ہے۔ چوتھا، اسکوٹر، سائیکل، ٹریکٹر کشتی پر ہو تو فوراً اتر کر محفوظ جگہ چلے جائیں۔ یعنی اگر آپ اسکوٹر پہ ہو، سائیکل پہ ہو، بجلی کڑک رہی ہو تو آپ یہ نہیں کہ آپ کنٹینیوس چلا رہے ہو، آپ کیا کرو، فوراً وہاں سے اتر جاؤ اور ایک محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ ایک وقت میں کئی لوگ ایک ہی جگہ نہ رہے۔ بجلی کے وقت یہ بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ ایک ہی جگہ جمع نہ رہے، اس سے کئی لوگوں کے ایک ساتھ جانی نقصان ہونے کے اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اس کا خیال رکھیں کہ دو افراد کے درمیان اندازاً 15 فٹ کا فاصلہ رہے۔ یہ جو ہے 15 فٹ کا فاصلہ بجلی کے گرنے سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ 15 فٹ کے فاصلے پر ایک انسان کو رہنا چاہیے دوسرے انسان سے۔ بجلی کے ایسے آلات استعمال نہ کریں جن سے پلگ جڑا ہوا ہو۔ ٹیلی فون، موبائل کا استعمال نہ کریں۔ دیکھیے، جیسے پلگ جڑا ہوا ہو تو ٹیلی فون، موبائل کا استعمال بھی ہمیں اس وقت پہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹیلی فون کے جو آلات ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دوسری چیزوں سے جوائنٹ ہوتے ہیں، سگنل سے جوائنٹ ہوتے ہیں۔ پیر کے نیچے خشک لکڑی، پلاسٹک، ٹاٹ، خشک گھاس پھوس رکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، بجلی جب گرتی ہے تو اس میں ایک مثبت بار ہوگا یا منفی بار ہوگا، تو یہ مثبت بار اور منفی بار جب اس کو راستہ مل جاتا ہے تب بجلی زمین پہ گرتی ہے۔ تو جب آپ پیر کے نیچے خشک لکڑی یا پلاسٹک لگ جائیں گے تو وہ کنیکشن جو ہے ٹوٹ جائے گا، تو اس سے بجلی آپ کی طرف نہیں آ سکتی۔ دونوں پیر ملا کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر تلووں پر بیٹھے۔ اس طریقے سے دونوں پیر ملا کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر تلووں پر بیٹھے۔ 10واں پوائنٹ، تیراک مچھیرے فوراً پانی سے باہر آ جائیں، کیونکہ طوفان آنے کا بھی الگ اندیشہ ہے، بجلی گرنے کا بھی الگ اندیشہ ہے، اور کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت سارے لوہے کے بھی اوزار ہوتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے بجلی اٹریکٹ ہو سکتی ہے اور وہ ڈوب بھی سکتے ہیں۔ 11واں، پکے مکان سب سے محفوظ مقام ہے۔ پکے مکان کا مطلب ہو گیا جو مٹی وغیرہ سے بنے ہوتے ہیں، جو ہمارے سیمنٹ سے بنے ہوتے ہیں، بلڈنگ وغیرہ جو پکے مکانات ہیں۔ معلوم کیجیے آپ کے مکان کے آس پاس اونچی عمارتوں پر برق روبہ آلات تو نہیں ہے، یعنی کہیں پر دیکھو سگنل کے لیے ووڈا فون والے اپنے سگنل کے لیے آلات لگا کے چلے جاتے ہیں، تو اس جگہ پہ نہیں رکنا ہے آپ کو بالکل ہی۔ ضروری ہوتا اپنے مکان پر بھی برقی روبہ لگائے۔ برقی روبہ لگانے سے کیا ہوگا، کچھ جگہ پر جہاں پہ بجلی اکثر گرتی ہے تو وہ مکانات پہ برقی روبہ لگاتے ہیں، ایک لمبا سا تار ہوتا ہے تو وہ بجلی اس پر گرتی ہے اور نیچے کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور اندر لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا۔ جو ہماری ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی ndma.government.in کے اوپر آپ جا کر آفات اور ان کے حسن انتظام سے متعلق معلومات جمع کر سکتے ہیں۔ اب آتش فشاں، والکینو۔ آتش فشاں کا پھٹنا ایک قدرتی عمل ہے۔ زمین کا اندرونی حصہ بے حد گرم ہوتا ہے۔ ابھی کس وجہ سے یہ پروسیس ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ زمین کا اندرونی حصہ بے حد گرم ہے۔ اندرونی سے بیرونی حصے کی جانب یا سطح زمین تک گرم مادوں کی ہلچل مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیے، ہم زمین کے اندر پانی نکالنے کے لیے 20 فٹ 25 فٹ جتنا بھی ہم کھدائی کرتے ہیں، اگر اس کے اور نیچے ہم کھدائی کریں گے تو ہم کو بہت زمین کا حصہ بڑا ہی گرم ملے گا، جو ہمارا لاوا ہوتا ہے۔ اندرونی سے بیرونی حصے کی جانب یا سطح زمین تک گرم مادوں کی ہلچل مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح بعض وقت کشیرے کے نیچے موجود ٹھوس، مائع اور گیسی مادے کشیرے کی جانب سے دھکیلے جاتے ہیں۔ یہ مادے کشیرے کے باہر خارج ہو کر سطح زمین پر آ کر بہنے لگے تو اسے آتش فشاں کا پھٹنا کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر اورنج کلر جو آپ کو دکھا رہا ہے یہی کشیرے ہے، اور اس طریقے سے آپ نے
ڈسکوری وغیرہ پر یا نیشنل جغرافی چینل پہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہے زمین کے اندر موجود ہوتی ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں، معدنیات ہوتی ہے، اسی کے اندر موجود ہوتی ہے، لاوے کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو یہ جو لاوا ہوتا ہے مختلف معدنیات کا آمیزش کا ایک وہ ہوتا ہے. تو جب یہ پھٹ کے باہر آتا ہے تو اس کی اس طریقے سے شکل ہوتی ہے. اب ہم اس کے آگے پڑھیں گے. ہوتا کیا ہے آتش فشاں پھٹنے پر؟ لاوا، بھاپ، گرم کیچڑ، گندک جیسے کیمیائی مادے زمین کی سطح پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھو 3-4 چیزیں آپ بتا رہے ہیں، آپ اس میں آپ کو دکھائی دے رہے لاوا ہو گیا، بھاپ ہو گیا، گرم کیچڑ ہو گیا، گندک. آتش فشاں کے ذریعے خارج ہونے والی راکھ اور گیسوں کے ذریعے ماحول آلودہ ہوتا ہے. کئی بار آتش فشاں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے. گرم ہوا کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھتا ہے، گرمی بھی ہوگی اور وہاں اچانک بارش بھی ہو جائے گی. گرم لاوے میں جنگل بستیاں دفن ہو جاتی ہے، بہت ساری بستیاں جو ہوتی ہیں وہاں پہ آبادی نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر بار بار لاوے کی بارش ہونے کی وجہ سے یا جو پھٹتا ہے تو وہ اس میں دفن ہو جاتی ہے. آتش فشاں جس طرح زمین پہ ہوتے ہیں اسی طرح سمندر میں بھی پائے جاتے ہیں. زمین کے آتش فشاں پھٹنے سے جو مادے خارج ہوتے ہیں وہی مادے سمندر میں بھی پائے جاتے ہیں. سمندر میں موجود آتش فشاں کے پھٹنے سے کچھ جزیرے وجود میں آتے ہیں، جیسے کہ سمندر میں انڈومان نکوبار کا جزیرہ ہو گیا، لیکن یہ سی پی او کا جزیرہ ہوتا ہے. لیکن دوسرے جو جزیرے اسی طریقے سے ہوتے ہیں جو سمندر کے درمیان کوئی خشکی کا حصہ ہوتا ہے اسے ہم جزیرہ کہتے ہیں. تو یہ آتش فشاں کے پھٹنے سے یہ مختلف کیمیکل سے جو معدنیات نکل رہے ہیں تو وہ زمین کے ایسا حصہ بن گیا اور وہاں پر جزیرہ تیار ہو گیا آپ کا. آتش فشاں کے پھٹنے کو ٹالنا، پھٹنے کے بعد اسے روکنا یا اس پر قابو پانا ممکن نہیں ہوتا. صرف اس کی پیش گوئی کرنا اس کے لحاظ سے آفات کے دوران حسن انتظام سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہوا ہے. دیکھیے ہم آتش فشاں کو ٹال نہیں سکتے کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے. جیسے ہم بارش ہونے کو نہیں ٹال سکتے، کوئی بھی سائنس نے اس طریقے سے کوئی ایجاد نہیں کری کہیں بارش ہونے والی اس کو روک دیا جائے، کہیں دھوپ گرنے والی یا قحط ہونے والا ہے. اس طریقے سے ہم کسی قدرت کے نظام میں تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے سونامی. زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ سمندر کی سطح، سمندر کی تہہ میں زلزلے آئے یا آتش فشاں پھٹنے تو کیا ہوگا؟ ہم سونامی کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے طلباء. آج کے لیکچر میں ہم نے آتش فشاں پھٹنا کسے کہتے ہیں، کس وجہ سے آتش فشاں پھٹتا ہے اور احتیاطی تدابیر جو ہے اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی. تو تمام طلباء اس کو اپنی نوٹ بک میں ضرور تحریر کریں گے.